أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء آیت نمبر 142 143. ذکر چل رہا ہے منافقین کا. آج کی 2 آیتیں بھی منافقین ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. پہلی آیت میں ایک تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین اللہ تعالی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں اور اللہ ان کو ان کی دھوکہ بازی کی سزا دے گا. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے راز اور دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. تو منافق دھوکہ بازی کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، کہ سامنے آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں اندر سے یہ کافروں کے ساتھ ہیں. تو دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو دھوکہ بازی کی سزا دے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پکڑ رہا نہیں ہے، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. دوسرے کافروں کے لیے تو حکم ہے کہ ان کے خلاف جہاد، ان کے خلاف لڑائی، ان کے خلاف تلوار. لیکن ان کے خلاف جہاد بھی نہیں ہے، لڑائی بھی نہیں ہے، چونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. تو دنیا میں تو اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ کر لو جو اس دنیا میں مزے کرنے ہیں کر لو. آخرت میں پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بھی بہت خطرناک قسم کا جہنم کا حصہ جس میں منافقین کو عذاب دیا جائے گا. اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت ان کو ان کے دھوکے کی سزا کیسے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں دنیا میں اور مزے سے رہ رہے ہیں، اللہ ان کو نہیں پکڑ رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم دنیا میں بچے ہوئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں تو آخرت میں بھی ہم مزے میں ہوں گے اور بچے رہیں گے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے راز اور حال کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تمہیں اس کی صحیح سزا دے گا. بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایمان والوں پر بھی اور منافقوں پر بھی نور ڈالے گا، یعنی نور اللہ ان کو عطا کرے گا. اب ایمان والے بھی نور کی روشنی میں آگے چلیں گے، بڑھیں گے، اور منافقین بھی نور کی روشنی میں
آگے بڑھیں گے، لیکن جو ہی پل صراط تک پہنچیں گے تو ایمان والوں کا نور ان کو روشنی دے کر پل صراط سے آگے لے جائے گا، ان کو پار کرا دے گا، اور منافقوں کا جو نور ہے وہ ادھر ہی بجھ جائے گا اور وہ اندھیرے میں اور تاریکی میں کھڑے ہوں گے اور ایمان والوں کو آواز دے رہے ہوں گے، ارے ہماری طرف لپکو، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو، ذرا رکو، ہمیں بھی ساتھ ملا لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں آگے چل سکیں۔ لیکن ان منافقوں کی کوئی آواز نہیں سنی جائے گی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے ان کو نور دیا، اور جب موقع آیا اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کرنے کا، اللہ نے ان سے نور چھین لیا۔ تو یہ ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر کے ان کو بدلہ دیا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ پھر دوسرے نمبر پر اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی 3 خصلتیں بیان کی، اور اس میں ایمان والوں کے لیے درس اور سبق ہے کہ تم منافقوں کی ان خصلتوں سے بچو۔ پہلی خصلت، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر، جان چرا کر یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ نماز میں نہ پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی زیادہ مشقت لگتی ہے، ایک آسان سی عبادت ہے، اس میں بھی یہ ایسی سستی، ایسی کاہلی اور ایسی بے توجہی دکھاتے ہیں کہ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر، دل کی تنگی کے ساتھ نماز کے لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے آنا تو ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اب نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر تو سب سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں تو علامت سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان وہی ہوگا جو نماز کے لیے آئے گا، جو مسجد میں آئے گا، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، مسلمان وہی ہے۔ اور جو نہیں آئے گا اس کے بارے میں شک ہوتا تھا کہ شاید مسلمان نہیں رہا۔ تو نماز کے لیے تو آتے تھے، لیکن کیسی سستی کے ساتھ، دل تنگی کے ساتھ، تنگ دل ہو کر، اور اپنے اوپر ایک بوجھ اور مشقت محسوس کرتے ہوئے حاضر ہوتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر بڑی بھاری ہے، منافقوں پر بڑی بھاری ہے۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کیا ثواب ملے گا، تو یہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل چل کر مسجد میں پہنچنا ہوتا، لیکن ان کو قدر نہیں ہے۔ ان کو وہ ثواب، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ خوشنودی، وہ عبادت کی لذت، ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے وقت جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت منافق اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور بس 2-4 ٹھونگے مارتا ہے، جیسے کوا زمین پہ ٹھونگے نہیں مارتا، اس طرح لا یذکر اللہ الا قلیلا، بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ یعنی منافق نے اپنے آپ سے لیبل بھی ہٹانا ہے
کہ میں کافر نہیں ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن پڑھنی پھر اس انداز میں ہے۔ اب دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نماز میں ایسی کوتاہی کرے کہ سورج غروب ہونے کے قریب اب یہ پہنچا، جماعت سے بھی گیا، وقت سے بھی گیا، اور پھر آ کر جلدی جلدی بس 2-4 سجدے کیے اور ٹھونگے مارے اور بس جی عصر کی نماز ہو گئی۔ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کو عبادت، نماز، اس کی لذت حاصل نہیں، اور نماز کی لذت، عبادت کی لذت جس کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کے مزے ہیں۔ عبادات کی لذت، اللہ کی اطاعت کرنے میں مزہ آئے، نماز کا وقت ہو تو دل خوشی خوشی کے ساتھ تیار ہو جائے کہ اللہ اب میں جا رہا ہوں اپنے رب اور اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے حبیب خدا تعالی کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث شریف میں نماز کا وقت ہوتا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، بلال اذان دو، اقامت کہو، نماز پڑھیں ہم اور ہمیں راحت مل جائے۔ ارحنی یا بلال، حدیث میں ہے ارحنی یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچا۔ کیسے راحت پہنچے گی؟ بس اذان کہو، اقامت کہو، ہم نماز پڑھیں اور ہمیں راحت مل جائے۔ تو محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، لذت کے ساتھ انسان نماز کے لیے حاضر ہو، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ ایمان کی حلاوت اور لذت یہی ہے کہ عبادات میں دل لگے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑے تنگ دل ہو کر، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، جیسے زبردستی ان کی جیب سے پیسے لیے جا رہے ہوں خرچ کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو خوشی خوشی سے خرچ کرو، دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے سکون کے ساتھ، لذت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو بوجھ سمجھ کر نہیں، اللہ اتنے پیسے لگیں گے اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، اوہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اتنے ہزار چلے گئے میرے زکوٰۃ میں، یار سال پورا ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ کا بوجھ بھی آیا ہوا ہے، یہ بھی ادا کرنا ہے۔ لا ينفقون الا وهم کارہون، یہ منافقوں کا شیوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بادل ناخواستہ، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو لذت عبادت منافقوں کو حاصل نہیں ہے، نہ نماز میں حاصل ہے، نہ خرچ کرنے میں حاصل ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور جو مخلص ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو اللہ نے عبادت میں لذت دی ہے، لذت۔ ایک بزرگ کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں، بڑا مزے کا قول ہے، کہتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، میں رات کی انتظار میں رہتا ہوں کہ اب رات ہو رہی ہے اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں اپنے حبیب سے مناجات کروں گا، میں اپنے رب سے باتیں کروں گا، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں اپنے رب کو راضی کروں گا۔ رات ہوتی ہے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، میرا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ ہائے وہ لمحات جا رہے ہیں جن لمحات میں اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا،
اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ نماز پڑھنا اللہ سے مناجات ہے، یہ نماز پڑھنا اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رات کی نماز، آج کل تو ویسے بھی سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی لمبی راتیں ہیں، 10 12 گھنٹے کی، تو رات کو کسی وقت اللہ ہم کو توفیق دے ہم کھڑے ہو جائیں اپنے رب کے ساتھ آدھا پونا 1 گھنٹہ مناجات کریں، مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عبادت کی لذت۔ لذت حاصل ہو جائے عبادت کی، ایمان کی حلاوت، عبادت کی لذت، یہ اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ دنیا کی جتنی بھی لذیذ چیزیں ہیں نا، ان کی لذت آپ اسی وقت محسوس کریں گے، اس کے بعد ختم۔ آپ نے اچھی سے اچھی چیز کھائی، اپنی پسندیدہ ڈش کھائی، بس کھائی، ختم، لذت ملی لیکن ختم، اسی وقت لذت۔ لیکن کہنے لگے عبادات میں اللہ رب العزت نے 3 لذتیں رکھی ہیں، 3 لذت۔ ایک یہ کہ جب عبادات آپ کر رہے ہوں گے اس وقت بھی آپ کو لذت مل رہی ہوگی، اور جب آپ بعد میں اس عبادت کو یاد کریں گے تو اس وقت بھی وہ لذت ملے گی۔ جیسے آج رات ہم کھڑے ہو گئے اور اللہ کو یاد کیا اور تہجد پڑھی، انشاءاللہ پڑھیں گے، سردیوں کی راتیں ہیں، انشاءاللہ معمول بنائے، مزہ آئے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے تو لوگ آ کر اپنے اپنے خواب بیان کرتے تھے، خواب۔ تو میرے دل میں بھی آتا تھا کہ میں کبھی کوئی اچھا سا خواب دیکھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے کے قابل ہو، اچھا سا خواب دیکھوں، اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھائے۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، سبحان اللہ۔ خواب میں 2 چیزیں دیکھی، ایک یہ کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک چھوٹا سا ایسے کپڑا ہے، چمڑا کپڑا، اور میں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں تو وہ اڑتا ہے، اور میں جنت میں جہاں بھی چاہتا ہوں نا تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا چمڑے کا، کپڑے کا مجھے وہیں لے جاتا ہے، گویا کہ اللہ نے مجھے جنت میں ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر دے دیا ہے، جدھر میرا دل کرتا ہے ریموٹ دبایا پہنچ گیا۔ اب میں جنت میں گھوم رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خواب ایک تو میں نے یہ دیکھا۔ دوسری چیز میں نے خواب میں دیکھی کہ ایک بہت بڑا کنواں ہے، کھڈا ہے، اور اس میں آگ ہے، بڑا عجیب سا منظر ہے، اور 2 آدمی مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ جب ہم اس کنویں کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک تیسرا آدمی آ جاتا ہے، وہ ان 2 سے کہتا ہے کہ اس کو اس میں نہیں ڈالنا، اس کو نہیں ڈالنا ہے، اس کو اس کنویں میں نہیں ڈالنا ہے، یعنی اس کو بچانا ہے۔ وہ فرشتہ ہوتا ہے، تو یعنی مجھے وہ نظر آتا ہے کہ اللہ مجھے اس آگ سے اور اس گڑھے سے اللہ بچا دیتا ہے۔ خواب تھا، دونوں چیزیں اچھی تھیں، ایک تو یہ کہ جنت میں گھوم پھر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے آگ سے بھی بچایا، تو اچھا خواب تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ہماری امی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، میں نے خواب بتایا اپنی بہن کو، میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، بس رات کو تہجد پڑھا کرے۔ بس عبداللہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں نے اس کے بعد سے تہجد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا۔
اب بس کوئی ایسی رات ہوگی جس میں شاید میری نماز قضا ہو جاتی ہو یا چھوٹ جاتی ہو، ورنہ میں نے معمول بنا لیا کہ اب ہر رات میں تہجد پڑھنی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مناجات کرنی ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بھی بتا دی کہ اگر جنت میں یوں اڑنا پھرنا چاہتے ہو اور جہنم کے گڑھوں سے، آگ کے گڑھوں سے بچنا چاہتے ہو تو رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ یہ ترغیب بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خواب کی تعبیر بھی بتا۔ تو عبادت میں 3 لذتیں ہیں۔ پہلی لذت کیا ہے؟ جب آپ عبادات کر رہے ہوں گے اس وقت عبادت کی ایک اپنی لذت ہے، اس لذت پر تو دنیا کی ساری لذتیں قربان ہو جائے، عبادت کی لذت۔ اور دوسری کہ جب اس عبادت کو بعد میں یاد کریں گے تو بھی لذت ملے گی۔ جیسے اب تہجد کی نماز آج پڑھی، انشاءاللہ پڑھیں گے، کل پورا دن جس وقت بھی دن میں یاد آئے گا نا رات کو میں نے تہجد پڑھی تھی، دل باغ باغ ہو جائے گا، ایسی لذت ملے گی نا، اس لذت کا کوئی دنیا کی لذت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب بھی یاد آئے گا نا دل خوش ہو جائے گا، روح منور اور معطر ہو جائے گی، پورا جسم نشاط اور تر و تازہ ہو جائے گا، ظاہر باطن پر رونق ہو جائے گا۔ جب اس عبادت کی لذت محسوس ہوگی، جب وہ یاد آئی، 2 باتیں ہوگی، عبادت کی لذت، 2 لذتیں ہوگی۔ تیسری لذت بتاؤں؟ نہیں سننی ہے میرے خیال، تیسری لذت نہیں سننی ہے۔ ہائے ہائے، تیسری لذت تو اس وقت ہوگی جب اللہ اس عبادت پر انعام دے گا۔ ہائے ہائے، جب اللہ انعام دے گا نا پھر وہ لذت ہوگی دیکھنے کی۔ حدیث شریف میں ہے روزے دار کو للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں دیتا ہے۔ ایک خوشی عند الافطار، جب بابا جی نے دیکھا نا افطار کے وقت دسترخوان پر سموسے پڑے ہیں، پکوڑے پڑے ہیں، جوس پڑا ہے، تو بابا جی کا دل خوش ہو گیا، واہ آج کیسا دسترخوان ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو افطار کے وقت جو دل خوش ہوتا ہے کہ کتنا اچھا دسترخوان سجا ہوا ہے، اور دوسری خوشی فرمایا روزے دار کو اس وقت ملے گی جب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ اس کو اس کے روزے کا بدلہ اور انعام دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کو اس کا انعام دوں گا، خود اللہ انعام دے گا روزے دار کو۔ تو عبادت میں کتنی؟ 3 لذتیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک تو عبادت کرتے وقت لذت، دوسرا جب اس عبادت کو یاد کریں گے اس وقت بھی لذت حاصل ہوگی، اور تیسرا جب خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ انعام دے گا اس عبادت کا، وہ حقیقی لذت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو منافق عبادتوں کی لذت سے محروم ہیں، ہاں منافق عبادتوں کی لذت سے محروم ہے، اس لیے کہ انہوں نے لذت لینی ہی نہیں ہے۔ عبادت کے لیے لذت وہی لے گا جو عبادت کو خوشی سے کرے گا، رغبت سے کرے گا، ذوق شوق سے کرے گا، محبت سے کرے گا۔ میرے اللہ کا بلاوا آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، فوراً اٹھا اور مسجد میں پہنچا، کیا لذت ملے گی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقوں کی پہلی خصلت ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں، جیسے ان کو ہنکا کر کوئی لا رہا ہو، جیسے ان کو کوئی زبردستی کھینچ کے لا رہا ہو۔ خوشی سے نہیں آتے، رغبت اور ذوق شوق سے نہیں آتے۔ دوسری چیز
دوسری چیز منافقوں کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ یراؤن الناس، یہ اپنی عبادتیں بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں، دکھاوے کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک اصغر یا شرک خفی کا بڑا خوف ہے۔ دوسری روایت میں تو تشریح ہے، آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اس کا ڈر نہیں ہے کہ یہ سورج کو یا چاند کو یا بتوں کو یا ستاروں کو کسی اور چیز کی پوجا پاٹ کریں گے، اس کا مجھے خوف نہیں ہے اپنی امت پر، مجھے اپنی امت پر شرک اصغر شرک خفی کا خوف ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر شرک خفی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بہت سارے لوگوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے وہ فلاں عبادت فلاں کو دکھانے کے لیے کی تھی، ریاکاری کے لیے کی تھی، تو جا جس کے لیے کی تھی نا اسی سے جا کے بدلہ لے، میرے لیے تو نے کی نہیں تھی، دوسرے کے لیے کی تھی، جا اسی سے بدلہ لے، مجھ سے کیا بدلہ مانگتا ہے؟ تو دیکھو عبادت کی ریاکاری کے لیے تو ہو گیا نا شرک، اللہ کے لیے نہیں کی نا، کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو شرک ہو گیا۔ یراؤن الناس، منافقوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور تیسری چیز لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ حضرات مفسرین نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں کہ ایک تو نماز کا بیان چل رہا ہے تو یہ نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مقتدی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے وہ، تو منافق جماعت میں پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ انہوں نے تو صرف خانہ پوری کرنی ہے نا، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں لا کے کھڑا کرنا ہے کہ میں بھی نمازی ہوں، مسجد میں آ گیا ہوں، مسلمان ہوں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ایک قول تو یہ ہے، اور ایک قول امام رازی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا لکھا ہے لا یذکرون اللہ فی جمیع الاوقات الا قلیلا، صرف نماز میں نہیں باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے۔ پھر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ ان کے ساتھ صحبتہ لیلا او ایام لیالی، آپ ان کے ساتھ کئی دن رہیں، کئی راتیں رہیں، لا تسمع منہ التسبیح والتحلیل، آپ ان کی زبان سے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں سنے۔ دنیا کی باتیں کرنے ہوں، گپ شپ، 24 گھنٹے زبان چل رہی ہے، دنیا بھر کی خبریں ہو رہی ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی ہزار باتیں ہو رہی ہیں، لیکن لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ دنیا کی خبریں چلتی رہیں گی، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، فلاں علاقے میں یہ ہو گیا، جلسہ جلوس نکل گیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ دنیا بھر کی باتیں۔ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، دعائیں، یہ نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کیا نصیحت فرمائی؟ مختصر جامع معنی نصیحت، کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ سب کہو سبحان اللہ، یہ ہے، پھر کہو سبحان اللہ، بس اٹھتے بیٹھتے یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ مومن مخلص کی علامت ہے۔
اور لا یذکرون اللہ الا قلیلا، دنیا بھر کی باتیں گپ شپ ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، یہ منافقوں کا شیوا ہے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ پھر اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک، یہ منافق ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ تو ایمان والوں کے ساتھ آتے ہیں نہ تو فل کافروں کے ساتھ ہوتے، مفادات وابستہ ہیں، ایمان والوں سے آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، بس ان کا حشر کیا ہوگا اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو آج کی آیتوں کا خلاصہ تین چیزیں ہیں کہ منافقوں میں تین خصلتیں ہیں۔ نمبر ایک، عبادات کی لذت انہیں نہیں ہے، اور لذت اس لیے نہیں ہے کہ وہ عبادات میں رغبت اور شوق نہیں رکھتے۔ دوسری چیز ریاکاری اور دکھلاوا، اور تیسری چیز اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو اس دھوکہ بازی کی سزا دے گا آخرت میں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سست کھڑے ہوتے ہیں، تنگ دل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مذبذبین بین ذلک، دونوں کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔